ہمیں آج جتنا مینٹل ہیلتھ ڈے منانے کی ضرورت ہے ایسی شاید پہلے کبھی نہ تھی۔ ہم مناتے اس چیز کو ہیں جو روٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو مینٹل ہیلتھ روٹھی ہوئی ہے، اسے منانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مینٹل ہیلتھ کی اصل ذمہ داری سائیکالوجسٹ کی ہے۔ جب وہ سائیکالوجسٹ نہیں ہوتے یا وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو بات سائیکیٹری تک پہنچتی ہے۔ آپ سائیکالوجی سے تعلق رکھتے ہیں، مستقبل کے سائیکالوجسٹ ہیں، تو آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا کہ کیوں زیادہ تر سائیکالوجی میں لڑکیاں آتی ہیں، لڑکے نہیں آتے؟ آج مجھے یہاں خبر ملی کہ تازہ ایڈمیشنز میں صرف 4 لڑکے اور 150 کے قریب خواتین آئی ہیں۔ کوئی حرج نہیں، خواتین ضرور آئیں، لیکن اس بات پہ بھی تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ لڑکے کیوں نہیں آتے۔ اگر ہم اچھے انسان بننا چاہیں گے تو مینٹل ہیلتھ سلامت رہے گی۔ اگر ہمارے دانتوں میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، ہماری نظر کمزور ہو سکتی ہے، یا ہمیں کوئی اور جسمانی بیماری ہو سکتی ہے، تو ایسے ہمیں مینٹل ہیلتھ کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کو اپ فرنٹ فیس کرنا اور ان کے لیے کچھ ابتدا میں ہی پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ کرنا بہت اہم ہو جاتا ہے۔ مینٹل ہیلتھ کے فیلڈ میں کام کرنے کا بہت مزہ آیا 50 سال، اور اس میں پریونشن کا کام زیادہ تر میں کرنا پسند کرتا ہوں۔ میرے ایک بچپن کے دوست تھے، وہ ایڈکشن میں مبتلا ہوئے۔ میں نے اس وقت کے ایک بہت ہی سینئر سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں ایڈکشن کا ٹریٹمنٹ ممکن نہیں۔ تو میں نے ایک دوست کی مدد کرنے کے لیے اس فیلڈ میں قدم رکھا۔ ہمیں آج جتنا مینٹل ہیلتھ ڈے منانے کی ضرورت ہے ایسی شاید پہلے کبھی نہ تھی۔ ہم مناتے اس چیز کو ہیں جو روٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو مینٹل ہیلتھ روٹھی ہوئی ہے، اسے منانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم اچھے انسان بننا چاہیں گے تو مینٹل ہیلتھ سلامت رہے گی۔ اس کے سوا دوسرا رستہ مینٹل ہیلتھ کو محفوظ رکھنے کا کوئی ہے نہیں۔ اچھا انسان بننے سے ہم عام طور پر خوفزدہ ہوتے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اچھے انسان زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا تو یہ سب سے بڑا کرم ہے، لیکن اس میں کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں ہوا تھا، کوئی پہلے سے طے نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ سب اچھا ہی ہوگا۔ اچھا بننے سے میری مراد صرف چند چیزیں ہیں: ذمہ دار بننا، اپنے ماحول میں اپنے کردار کو نبھانے کے لیے فوری تیار ہونا، اس کے بعد جو بھی کردار کریں، جو بھی کام کریں، جو برتاؤ، رویہ، بات، اس کے بارے میں سوچ لیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ اچھا بننے میں دنیاوی خوشیاں بھی ہیں اور آپ کو آسائش، دولت، سہولت، عزت سب کچھ ملے گا، کیونکہ سائنس اس چیز میں یقین رکھتی ہے کہ یہ دنیا کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے۔ جہاں معافی کی گنجائشیں ہیں ہم وہاں زیادہ جانا چاہتے ہیں، لیکن سائنس سے ہم کم رجوع کرتے ہیں جہاں معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ سب سے پہلے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو کچھ ہم کریں گے اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اگر ہم آج شروع کرنا چاہتے ہیں اچھا بننے کا سفر، تو پہلے ہمیں امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ پہ توجہ کرنی ہوگی۔ پھر بھی زیادہ حق امپورٹنٹ چیزوں کا ہے، جیسے اپنی صحت کا خیال، جیسے اپنے علم کو بڑھانا، جیسے اپنے تعلقات کو اچھا رکھنا،
یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں پر ارجنٹ نہیں ہیں. اصل میں اسی وجہ سے یہ اکثر چیزیں رہ جاتی ہیں. تو امپورٹنٹ اور ارجنٹ کو سمجھنا کہ ہماری زندگی میں کون سی چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں ان کے اوپر فوکسڈ رہنا، اس سے ارجنسیز ایمرجنسیز بہت کم ہو جاتی ہیں، لیکن کیٹاسٹروف پھر بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں کسی کا قصور نہیں ہوتا. تباہی اس لیے نہیں آتی، زلزلے اس لیے نہیں آتے، سیلاب اس لیے نہیں آتے کہ انسان گناہ کرتے ہیں. بہت ساری متس ہیں جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، ان کو مٹانا ہم سب کی ضرورت ہے. مینٹل ہیلتھ کی اصل ذمہ داری سائیکالوجسٹ کی ہے. جب وہ سائیکالوجسٹ نہیں ہوتے یا وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو بات سائیکیٹری تک پہنچتی ہے. آپ سائیکالوجی سے تعلق رکھتے ہیں، مستقبل کے سائیکالوجسٹ ہیں، تو آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا کہ کیوں زیادہ تر سائیکالوجی میں لڑکیاں آتی ہیں، لڑکے نہیں آتے؟ آج مجھے یہاں خبر ملی کہ تازہ ایڈمیشنز میں صرف 4 لڑکے اور 150 کے قریب خواتین آئی ہیں. کوئی حرج نہیں، خواتین ضرور آئیں، لیکن اس بات پہ بھی تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ لڑکے کیوں نہیں آتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکوں کو لگتا ہے کہ اس میں روزگار کے مواقع نہیں ہیں، اور لڑکیوں کو اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارے ہاں مت ہے کہ روزگار لڑکوں کی ذمہ داری ہے. خواتین ڈیکوریشن کے لیے ہمیشہ سائیکالوجی کی طرف زیادہ رجوع کرتی ہیں. تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اسے باقاعدہ پروفیشن کے طور پر لیں. آنے والے زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ زمانہ سائیکالوجی کا ہے. ہمارا جو مائنڈ ہے اگر اس کو راہ دکھائی جائے تو برین کافی محفوظ رہتا ہے. میں اچھا بننے کی بات کر رہا تھا تو اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم اپنے لیے پسند کریں وہی ہم دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. اچھا بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بات کو غور سے سنا جائے اور سوچ سمجھ کے ذمہ داری سے جواب دیا جائے. اچھے بننے سے یہ بھی مراد ہے کہ ہماری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر گزرے، جسے ہم انٹر ڈپینڈنس کہتے ہیں. جب دنیا میں ہم آتے ہیں تو ہم بہت بری طرح ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس پہ، اور پھر 2-3 سال میں چلنا پھرنا باتیں کرنا سیکھ لیتے ہیں، اور پھر بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں تو ہم انڈیپینڈنٹ ہونا شروع کر دیتے ہیں. جب نکر خود پہن لیتے ہیں، جب کھانا خود کھا لیتے ہیں، خود نہا لیتے ہیں، تو ہم پھر انڈیپینڈنٹ ہونے کے شوق میں مبتلا ہو جاتے ہیں. انڈیپینڈنس ایک فینٹیسی ہے جس میں ہم اپنی من مرضی کرنا چاہتے ہیں، اور والدین اگر اس میں کوئی رکاوٹ ڈالیں تو ہم ان سے دور جانا چاہتے ہیں. یہ جو انٹر ڈپینڈنس کا رشتہ ہے یہ اصل میں بہت اہم رشتہ ہے کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ بھی زندگی گزارتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا لین دین برابر ہو. انسانوں نے ترقی صرف اس لیے کی کہ وہ انٹر ڈپینڈنٹ ہیں، لیکن اگر اس لین دین میں کوئی خسارے میں ہو تو اسے شکوہ گلہ شروع ہو جاتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے یہ شکوہ گلہ جو ہے وہ روگی کر دیتا ہے. اسے کو ڈپینڈنس کہتے ہیں. تو انسانوں کا سفر ڈپینڈنس، انڈیپینڈنس، انٹر ڈپینڈنس اور کو ڈپینڈنس کے اندر چلتا ہے، اور زیادہ تر لوگ آخر جا کے جس پھندے میں پھنستے ہیں وہ کو ڈپینڈنس ہے، کیونکہ وہ توازن نہیں رکھ پاتے، وہ
ایموشنل سینٹرڈ ہوتے ہیں، پرنسپل سینٹرڈ نہیں ہوتے، تو اس سے ان کو بہت مشکلات پیش آتی ہیں۔ اچھا بننے کا جو ایک اہم جزو ہے وہ سجنا سنورنا، علم حاصل کرنا، مہارت حاصل کرنا، یہ بھی ہے کہ آپ زندگی بھر کچھ نہ کچھ پڑھتے لکھتے سیکھتے رہیں۔ اور سائیکالوجی کی زبان میں اس کو ایکچولائزیشن کہتے ہیں، عام لوگ مذہبی زبان میں اسے نفس مطمئن کہتے ہیں۔ ہم اکثر خوشی کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن ایکچولی ہمیں اطمینان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کوئی فن ہو، فن آفٹر فن ہو۔ ہم چیلنجز نہیں پسند کرتے، لیکن چیلنجز کو فیس کیے بغیر فن ہمارے لیے بے معنی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ فن ہو، پھر چیلنج ہو، پھر فن ہو، پھر چیلنج ہو، تو اس طرح زندگی بہت مزے سے گزرتی ہے۔ اپنی بے یقینی کی کیفیت کو تسلیم کر لینا کہ ہر چیز میں ہم سرٹن نہیں ہو سکتے، ہم پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتے چیزوں کو، ہم کنٹرول بھی نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے جب ہماری کرکٹ ٹیم ہارتی ہے تو ہم کتنے ناراض ہوتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے تو 100 سال جینا ہر ایک کا ایک خواب ہوتا ہے کہ 100 سال جئیں، اور اگر اس کو 4 حصوں میں تقسیم کریں تو آپ سب اس کے پہلے حصے میں ہیں، جب آپ اپنے آپ کو سجا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، زندگی کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور پہلے 25 سال آپ زندگی کے اس میں کنزیوم کرتے ہیں، اور 26ویں سال سے آپ ایک نئے روپ میں آئیں گے۔ پھر آپ اپنی ایک شادی شدہ زندگی کی طرف دیکھتے ہیں، پھر آپ پیشہ ورانہ زندگی کی طرف دیکھتے ہیں، کامیابیوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس میں آپ کی جو ہائی انرجی اور چالاکیاں ہیں جو کہ اس عمر میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کی مدد سے آپ آگے بڑھتے ہیں، اور ہوپ فلی 50 سال کی عمر تک آپ اپنے خوابوں کو حقیقت کی شکل دے دیتے ہیں۔ 50 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اچانک چالاکیاں نیچے جانی شروع ہو جاتی ہیں، اور انرجی لیول بھی نیچے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری وزڈم بڑھ جاتی ہے، ہمارا تجربہ زیادہ ہو جاتا ہے، ہم دوسروں سے کام لینے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے زندگی میں پھر آگے بڑھنے میں ہمیں مدد کرتی ہے، اور ہم اپنی اسٹرینگس اور اپنے اثاثوں کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہماری صحت اچھی ہے، کیا ہماری ذہنی صحت اچھی ہے، اور ذہنی صحت بھی اچھی بنانے کے لیے ہمیں ایکچوئل جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ جیسے کہ اگر ہمارے دانتوں میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، ہماری نظر کمزور ہو سکتی ہے، یا ہمیں کوئی اور جسمانی بیماری ہو سکتی ہے، تو ایسے ہمیں مینٹل ہیلتھ کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کو اپ فرنٹ فیس کرنا، اور ان کے لیے کچھ ابتدا میں ہی پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ کرنا بہت اہم ہو جاتا ہے۔